اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اسباق کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ آج ہم لام ساکنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ لام تعریف بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور لام ساکنہ کے 5 اس کی قسمیں ہیں جن کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی ہے لام التعریف، دوسری ہے لام الامر، تیسری ہے لام حروف، چوتھی ہے لام الفعل، پانچویں ہے لام الاسم۔ اب سب سے پہلے ہماری لام التعریف جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ لام ساکنہ جو کسی بھی ناؤن یا اسم سے پہلے آتا ہے، جیسے اگر الحمد، حمد سے پہلے آ جائے الف لام تو الحمد، شمس، الشمس، صراط، الصراط، یعنی اس طرح سے اس کی ڈویژن کریں گے۔ یہ کبھی بھی حمزۃ الوصل کے بغیر نہیں آتا۔ اور لام تعریف کو حروف تہجی کے اعتبار سے 2 گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان دونوں گروپوں کے نام ہیں، ایک کو اظہار قمری کہتے ہیں اور دوسرے کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کے کل 29 حروف ہیں، ان میں سے 14 حروف قمری ہیں اور 14 شمسی ہیں۔ حروف قمری سے اظہار قمری اور حروف شمسی سے ادغام شمسی ہوتا ہے، اور ان کا مجموعہ ابعی حجک وخف اقیمہ، یعنی اس میں وہ مجموعہ سارا شامل ہے۔ اس میں حمزہ، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا، یہ حروف سارے جو ہیں وہ لام تعریف کے اظہار قمری میں آئیں گے۔ جب لام تعریف کے بعد حرف قمری آ جائے تو الف لام کے لام ساکن کا اظہار ہوتا ہے، لام ساکن ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو اظہار قمری کہتے ہیں۔ جب کوئی کلمہ حمزہ، لام، الف سے شروع ہوتا ہے تو حمزہ ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے کہ القمر، اور اگر کلمے سے پہلے کسی حرف سے شروع کیا جائے تو حمزہ پڑھا نہیں جاتا، جیسے والقمری، یعنی اظہار قمری کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں، جیسے القرآن، البلاد، الاعلی، الی الجبل۔ دوسری ہماری جو لام تعریف کی ادغام شمسی ہے، اس میں بھی ہمارے پاس 14 حروف ہیں، جس میں تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، لام، نون، یہ سارے 14 حروف شمسی کہلائیں گے۔ جب لام تعریف ال کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ال کا لام ساکن پڑھا نہیں جاتا، حروف شمسی میں ادغام ہو جاتا ہے اور حرف شمسی پر تشدید آ جاتی ہے، اس کو ادغام شمسی کہا جائے گا۔ جیسے شمس ہے تو الشمس، ال سے پہلے کسی حرف سے ملا کر پڑھا جائے تو حمزہ، لام، ال دونوں نہیں پڑھے جاتے، جیسے والشمسی، دونوں حالتوں میں لام ساکن کا ادغام ہو جائے گا۔ اور جب ال سے کوئی کلمہ شروع ہوتا ہے تو ال ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور ادغام شمسی کی مثالیں بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ الرحمن، لہ الرحمن، بالدین، والضحى، والنازعات۔ اس کی ہم لوگ پریکٹس انشاءاللہ کریں گے۔ یعنی قمری حروف میں، اور قمری اور شمسی نام اس لیے دیا جاتا ہے، جیسے قمر ہے تو القمر، شمس ہے تو الشمس،
تو اسی وجہ سے اس کو جو یہ نام دیے جاتے ہیں کہ ایک پہ اظہار ہوگا اور ایک میں ادغام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔